अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया जिब्रान है। मैं अपने यूट्यूब चैनल अशफाक मेमोरियल क्लिनिक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज इस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, वो है शिज़ोफ्रेनिया। ये एक बहुत ख़तरनाक नफ्सियाती बीमारी है जिसे उर्दू में माली खोलिया भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, क्या सिम्टम्स होती हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में जो है, इस बीमारी में शिकार अफराद के दो तरह की सिम्टम्स होती हैं। एक पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाती हैं और एक नेगेटिव सिम्टम्स कहलाती हैं। पॉजिटिव सिम्टम से क्या मुराद है? पॉजिटिव सिम्टम से वो मुराद है कि जो पहले से मौजूद ना हो ऐसी अलामतें पैदा हो जाना, उसको पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं। जैसे इसमें आता है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन जो है, जिसे हम कहते हैं फ़रेब तसव्वुर, यानी कि वो चीज़ें या वो आवाज़ें या वो चीज़ें नज़र आती हैं जिसका हकीकत में कोई जो है, जो हकीकत में नहीं होती हैं, या वो आवाज़ें आती हैं जो हकीकत में नहीं होती हैं। इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। हम ठीक तरीके से इस पर बात करेंगे हेलुसिनेशन पे कि क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। हेलुसिनेशन जो होती हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो हेलुसिनेशंस होती हैं वो होती हैं ऑडिटरी, यानी कि फ़रेब समी, यानी ऐसे इन लोगों को ऐसे लोगों की आवाज़ें आती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होते हैं। गैबी आवाज़ें आती हैं, या तो किसी एक की आवाज़ें आती हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है, ऐसे मरीज़ों को, कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ें आती हैं। दूसरे नंबर पे जो हेलुसिनेशन होती हैं वो होती है विजुअल हेलुसिनेशन। इन लोगों को जो है वो शक्लें दिखाई देती हैं, साए नज़र आते हैं, जिन्नात नज़र आते हैं, भूत नज़र आते हैं जिनका हकीकत में कोई तसव्वुर नहीं होता, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। दीवारों पे तस्वीरें नज़र आती हैं और शक्लें, साए वगैरह नज़र आते हैं, जिसको हम उर्दू में फ़रेब समी कहेंगे। तीसरी तरह की जो हेलुसिनेशन होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसमें जो है ऐसी कोई बदबू आती है या ऐसी कोई खुशबू आती है जो किसी और को नहीं आ रही होती है, लेकिन इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों को आ रही होती है। या तो वो बदबू भी हो सकती है या वो खुशबू भी हो सकती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो हेलुसिनेशन है वो टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाती है। ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म पे कोई कीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई जानवर जो है वो पैरों के नीचे से जिस्म में दाखिल हो गया और वो जो है वो जिस्म के अंदर चल रहा है, या कोई चीज़ जो है, या कोई जानवर, ऐसी कोई चीज़ है जो जिस्म के अंदर दबोच रही है। तो उन लोगों को जो है वो जानवर भी नज़र आते हैं, जानवरों की शक्लें भी दिखाई देती हैं। ये हेलुसिनेशन हो गया। अब डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन भी पॉजिटिव सिम्टम में आता है। वो ऐसे वहम होते हैं, ऐसे शक होते हैं जो किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं होते, बल्कि शिज़ोफ्रेनिया के बंदे को ही होते हैं। क्या होता है इसमें? एक जो बहुत ख़ास किस्म का वहम है, या जो है शिज़ोफ्रेनिया के बंदों में अमूमन जो पाया जाता है, वो है कि ये लोग अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ब्लड रिलेशन जिनके साथ होते हैं, उनको सब अपने दुश्मन समझते हैं। उनको लगता है कि उनके इर्द गिर्द के लोग ही उनके दुश्मन हैं, वही उन पे तावीज़ करा रहे हैं, वो उन पे सफरी अमल करवा रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर खाना भी देते तो उनको ऐसा लगता है कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। वो खाना भी नहीं खाते उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते। वो समझते हैं कुछ मिला के लाएँ या कुछ हमें पिला रहे हैं। ये शिज़ोफ्रेनिया की बहुत कॉमन सिम्टम है और डिल्यूजन पैरानॉइड कहलाता है, या इसको शिज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड भी कहते हैं। दूसरी किस्म का डिल्यूजन क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो शिज़ोफ्रेनिया के बंदे को लगता है कि वो उसी के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, उसी के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। तो उसको जो है क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसके अलावा जो है एक तीसरा डिल्यूजन इस तरह का होता है कि उनको लगता है कि इनके ये कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ, और कैमरे में जो है इनकी हर हरकत, हर जो है चीज़ पे जो है नज़र रखी जा रही है, उनकी तस्वीरें आ रही हैं,
کھینچی جا رہی ہیں، ان کی حرکت پر نظر رکھا جا رہا ہے اور وہ کیمرے کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ موبائل میں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے وہ ہمارے متعلق بتا رہے ہیں۔ موبائل پہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے یا ٹی وی پہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے متعلق یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طرح کا ڈیلیوژن ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری جو ہے وہ دماغ میں یا تو کوئی چپ ہے جس کی وجہ سے، یا دماغ میں کسی بھی وجہ سے جو وہ سوچ رہے ہیں، جو ان کے خیالات ہیں وہ دوسروں تک پہنچ رہے ہیں۔ کوئی ان کے خیالات، کوئی ان کے جو ہے دماغ میں جو منصوبے بن رہے ہیں ان کو کوئی پڑھ رہا ہے یا ان دوسروں کو پتہ چل رہا ہے۔ یا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں یا جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ خود سے نہیں کر رہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ حرکت، وہ استکنات اور وہ منصوبے جو ہیں اور وہ ان کے دماغ میں ڈال رہا ہے اور وہ دوسروں کے کنٹرول میں کر رہے ہیں، سب کچھ کوئی ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا ڈیلیوژن۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایسا بھی ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات شیزوفرینیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص ہے وہ کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ وہ حرکت جو ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میں یہ چیز کر لوں، تو وہ فار ایگزامپل جیسے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں یا میں بیٹھ جاؤں، تو وہ یہ غلط سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کو اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو پازیٹیو سمٹمز ہو گئی۔ اب نیگیٹو سمٹمز میں کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک بندہ ہے وہ صحیح سے سب کے ساتھ مل رہا ہے، سب سے بات چیت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اپنے جسم کا، اپنے حلیے کا، ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے، تو یہ تو نارمل ہوا۔ لیکن جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں ان میں زندگی مانو کھو سی جاتی ہے، وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ایک الگ سی دنیا بنا لیتے ہیں، نہ ان کو کام کا ہوش رہتا ہے، نہ ان کو کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، نہ اپنے حلیے کا خیال رکھتے ہیں، نہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، نہ کپڑوں کا دھیان ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی ان کے لیے مطلب نہیں رہ جاتا ہے، دنیا ان کے لیے بالکل ختم سی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ نیگیٹو سمٹم کہلاتے ہیں۔ اور اس میں یہ شخص جو شیزوفرینیا کا جو ہے شکار بندہ، وہ ایک جگہ پہ یا تو کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہتا ہے یا ایک جگہ پہ کئی گھنٹوں تک کھڑا رہتا ہے، اور بلا وجہ ہنسنا، بلا وجہ رونا، یا بلا وجہ کوئی بھی ایسی حرکتیں کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ اچھا، ایک ڈیلیوژن یہ بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے، وہ بہت خاص شخصیت محسوس کرتا ہے، اللہ کو کوئی ولی، کوئی نبی، اس طرح کی اپنے آپ کو شخصیت محسوس کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خاموش اور لاتعارف ہونے کی بجائے بہت زیادہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، یہ کیفیت بھی پائی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے شخص میں جو ہے بائی پولر کو جو ہے وہ ڈفرینشیل بنا کے اس کی ڈائگنوسس کی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئے نیگیٹو سمٹمز۔ اب جو ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ وراثتی ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتے ہیں دماغ میں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ اسٹریس ہو سکتی ہے، اور جو ہے کوئی بھی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے، صدمہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ میں جو ہے اگر مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ دوائی نہیں کھا رہا ہے، وہ سو نہیں رہا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، تو ایسے مریض کے لیے جو ہے سب سے زیادہ ضروری اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، تو اس کو ہاسپٹلائزیشن کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور اس کا مشینی علاج کیا جاتا ہے، یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ویسے ایسے مریض جو ہوتے ہیں جو شیزوفرینیا کے ہوتے ہیں ان کو اینٹی سائیکوٹک دی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اینٹی سائیکوٹک میں لانگ ایکٹنگ ڈیپو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اینزیولائٹک دی جاتی ہے جس سے ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس طرح کی میڈیسن شروع کی جاتی ہے، اور ان کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ لانگ ٹائم چلتی ہے، اور اگر یہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی چلتی ہے تاکہ مرض جو ہے وہ ریلیپس نہ ہو، اور جو ہے اور شادی وغیرہ جو ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی شادی کرا دیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا، یا لڑکی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کی شادی کرا دیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ علاج کروانا چاہیے. شادی اس کا علاج نہیں ہے. شادی کرنے سے مسئلے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. جب مرض کی تشخیص ہو جائے، اس کو میڈیسن دی جائیں اور مریض بہتر ہو جائے، پھر سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ آیا ہم شادی کر سکتے ہیں اس کی یا نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ تھوڑے سے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ پھر جہاں شادی کرنی ہو تو اس کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کی دوائیں چل رہی ہیں یا اس طرح سے. لہٰذا یہی پہ اپنی میں اختتام کرتی ہوں. ایک اور بات بتاتی چلوں کہ لوگوں میں ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھوت پریت کی بیماری ہے، یہ اثرات ہو گئے ہیں، عاملوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور تعویذ گنڈے کروا رہے ہوتے ہیں، اثرات کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے ہیں. یہ بیماری کرونک ہو جاتی ہے، اس کا صحیح ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کو کسی طرح خیال آتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ کسی اثرات، جادو، تعویذ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کوئی بھوت پریت کی بیماری نہیں ہے. یہ ایک کیمیکل امبیلنس کی بیماری ہے. دواؤں سے وہ کیمیکل جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری بھی بہت حد تک صحیح ہو جاتی ہے. اللہ حافظ. آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.